جو کتاب ہے، اس کتاب کی جو سمجھو کہ جو اس کتاب کا جو کلام، اس کتاب کا تاج ہے نا، تاج، وہ کلام فرمائش کی ہے. اور واقعی کلام ایسا ہے کہ واقعی یہ پروپر نعت ہے، جس کو نعت کہتے ہیں، یہ نعت ہے. اعلیٰ حضرت اس کلام میں قرآن اور حدیث ایسے چل رہے ہیں سبحان اللہ، ایک ایک مصرے میں ایک ایک ایسی باتیں کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. یہ کوئی کلام لکھنے والا کوئی واقعی اعلیٰ حضرت جیسا ہی ہو سکتا ہے، یہ عام بندے کا کام ہی نہیں. اس کلام کے اندر ایک ایک مصرے میں پتہ نہیں کتنا قرآن اور کتنی حدیث چل رہی ہے، کیا کیا واقعات چل رہے ہیں سبحان اللہ. بڑے محبت کے ساتھ زمین و زمان تمہارے لیے ہے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان مکین و مکان تمہارے لیے. کتنا جامع کلام ہے، زمین و زمان، زمین و زمان، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، گلی مکا دیتی بنے دو جہاں تمہارے لیے. شج ہے تخلیق کائنات، بجن تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، بندہ سرکار پھر کر خدا کی بندگی، ورنہ بندے خدا کی بندگی اچھی لگی. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعظموه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، حاضر ناظر بنا کر بھیجا، اور آپ کو خوشخبری اور ڈر سناتا ہوا بھیجا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور ان کی تعظیم و توقیر کرو، وتسبحوہ، اور پاکی بیان کرو صبح و شام اللہ کی. اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ تعظیم و توقیر پہلے، تسبیح بعد میں. تسبیح اللہ کی تسبیح بعد میں، پہلے کیا نبی کی تعظیم و توقیر. بندہ سرکار پھر کر خدا کی بندگی، ورنہ بندے خدا کی بندگی اچھی لگی. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان اساس رحمت، یہی خالد بنا عظمت. نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، ہوا کر میرا نہیں بنتا اپنا تو بندہ ہمیں تمہارے لیے، بدن میں جان ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے
سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو ہمارے یارے لیے اٹھے دیوانے کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے مدین و مکان تمہارے لیے محبوب کی قسم آنا تین طریقے کا ماضی حال مستقبل ہر زمانے کے آپ حاکم ہیں ہر زمان میرے وجود کا زمین و زمان تمہارے لیے مدین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا میں کیا کہوں یہ وہ ایسا ویسا چنینو چارے لیے اور گل مکانی ہے بڑے بویا تمہارے لیے بچے تقلیل کائنات سستے جانے تیرے سستے جانے تیرے جانے جانا یہ کجا سے پہر تو کیا کہ عرش اولا سیولا نگی جاب چرخ مسیح ڈھکی چکی باتوں آئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ گئے وما قتلوہ وما صلبوہ وہ زندہ گئے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے زندہ گئے کوئی ڈھکی چکی بات تو نہیں نہ حجاب چرخ مسیح پر نہ کلیم و تور نہا مگر یہ کوئی چھپی بات نہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے کہاں کوہ تور پر یہ مکان میں ہے کہ نہیں تور مکان میں آسمان مکان میں میرے امام کہتے ہیں یہ تور کجا سپاہر تو کیا کہ عرش اولا حد سے وارا چرخ عیسیٰ تور موسیٰ کیا موسیٰ بھی یہ دنا ہو سب جہد کے دائرے شش جگت سے تم ورا جہد سے ورا سے سارا میلا نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے نہ نیچے جہد سے ورا سے سارا میلا یہ رحمت شریف تمہارے لیے جہد سے ورا جنت سیوارا ثم بنا فبدلنا فكان قاب قوسين او ادنى جهت سیوارا سیسارا میرا ساگر شریف تمہارے لیے بچے تخلیل کائنات تیرے صدقے جانے تیرے صدقے جانے تیرے قربان تیرے قربان روح امین نارش بری کوئی بھی تھکے تھے روح الامین کے باز چھٹا وہ دور کہاں وہ بغل رکاب چھوٹی امید ٹوٹی بس نگاہ حسرت کے ولولے تھے عرش پر پہنچے آقا روح امین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے روح امین
سنائے اتنے میں عرش غمنے کے لیے مبارک تاج والے وہی قدم غیر سے گرائے جو پہلے تاج شرف تیرے یہ سن کے میں خود پکار اٹھا امام کو پڑھو نا یہ شعر کو ایسے پڑھنے والا تو ہوڑی ہے اپنے آپ کو باندھ کے پڑھنے والا ہاں اس شعر پڑھنے کے لیے کیفیت بھی چاہیے انداز بھی چاہیے ادا بھی چاہیے یہ سن کے میں خود پکار نثارنا دلوں کے قدموں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن عرش پر پہنچے امام کہتے ہیں بڑا یہ لگ رہا کہ بہر لگ رہا کہ بھل گیا نا میرے کسرت میرے عرب والد کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے کبھی اس کو سمجھنا ہو نا تو کبھی آپ ساحل سمندر میں جائیے گا اور ساحل سمندر میں جا کر ساحل کی ریت اس پر کچھ لکھیے گا انگلی سے اتنے لیکن بیر ایک موج جائے گی اور جب موج جائے گی جو آکے جب جائے گی نا تو جو لکھا ہوا ہوگا نا مٹا کے جائے گی سمجھنے کے لیے بڑا یہ لگنا کے بغیر بھول گیا نا میرے کسرت فلک ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے ہمارا آخر کے ایک بجرا یہ آپ کا کام اس مقام سے بھی ایسے گزر ہمارا آخر کے ایک بجرا تب مجھے باہر ہوں میں ابرا نکلتا ہے دل سے تو کسی کو چھوٹا نہیں نہ گلے کو نہ دانتوں کو نہ زبان کو نہ ہونٹ کو بس ہوا آخر کے ایک بجرا تب مجھے بغیر ہوں میں ابرا تو بنا کی گودی میں ان کو لے کر بنا کے لنگر اٹھا کے یہ کسے ملے تھا کسا کنارا کدھر سے گزرا کہاں سے پارا جو جس نے نظر کرارا وہ اپنی آنکھوں سے خود بیٹھے نارو ہے امی عرش بری نہ لوگے مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں چھوڑن سے کھولے خبر ہی نہیں زبان کو انتظار گفتگو تو گوش کو حسرت شنیدن وہاں جو کرنا کر لیا تھا جو بات سنی تھی سن چکے تھے خبر ہی نہیں چھوڑن سے کھولے ازل کی میں مجھے ماں اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں بلبل سرا تک اس کی منہ سے بھی محرم نہیں خبر ہی نہیں جو رنگے کھولی ازل کی میں اوہا الى عبده ما اوہا خبر ہی نہیں جو رنگے کھولی ازل کی تمہارے لیے بچے تخلیق نہ تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا
اور اسٹینڈ بائی تھے، کبھی بھی اطلاع آ سکتی ہے کہ حضور آ گئے، اسٹینڈ بائی، سارے تیار، جیسے ہی خبر پہنچی حضور آ رہے ہیں، تو جس خبر پہنچی تو فوراً سما کیا بنا، بطور صدا سمائے بنا، یہ سدرہ اٹھا، سدرہ عرش جھکا، اور حکوم سما نے سجدہ کیا، حکوم سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو عزیزی اے بجے تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، عطا یا رب، وہ 100 کروڑ کا ایک ارب ہوتا ہے بھائی، یہ تو 100 کروڑ ہوگا، جو 100 کروڑ اور 100 لاکھ ہونا تو 1 کروڑ، 100 لاکھ کا 1 کروڑ، 100 کروڑ کا 1 ارب بنتا ہے۔ امام کہتے ہیں، سنو کمال کی بات، امام کہتے ہیں عطائے عرب جلائے قرب فیوز عجب فیوز عجب، حلے منگیاں بھی نہیں، حلے منگیاں بھی نہیں سمجھے، ابھی آپ سمجھیں نہیں یار، ابھی مانگا نہیں ہے، بغیر طلب کے اتنا جدو منگنا نا انشاءاللہ۔ امام کہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا جب مانگیں گے، امام کہتے ہیں کہ بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق، مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی، یہاں تو مانگا ہی نہیں ہے، اور مانگا نہیں ہے اور بغیر طلب کے کیا کیا فیوز برکتیں ہیں۔ عطائے عرب جلائے قرب فیوز عجب فیوز عجب، یہ عطا کا سلسلہ ہے نا، یہ دنیا میں ختم نہیں ہے، ابھی ہم دنیا میں ہیں نا، وہاں تو ہے، قبر میں جائیں گے وہاں بھی ہوگی، اور میدان میں سے اٹھیں گے وہاں بھی ہوگی، اور جنت میں بھی ہوگی۔ میرے محبوب کی عطاؤں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کا قاسم ہے حضور، جی ہاں، عطائے عرب جلائے قرب فیوز عجب بغیر طلب بغیر نوازشہ کیوں؟ ہم میں کیا قصور خواب کے پر ہے؟ کیا ہے ہمارے اندر کو کوالٹی ہے کہ اتنی نوازشیں ہو رہی ہیں؟ امام کہتے ہیں سنو، یہ رحمت رب، یہ رحمت ہے کس کے سبب، یہ سبب میں نے ایسا کیا تو میں نے یوں کیا تو میں نے ایسا کیا تو میں یوں ہوں تو میں یہ ہوں تو میں فلاں ہوں تو میں چنی ہوں میں چنا ہوں، اس لیے مل رہی ہے نام۔ یہ رحمت ہے کس کے سبب، کس پر رب چاہا رب چاہے لیے ہر وجہ تخلیق گار نے تیرے صدقے جانا، تیرے قربان کہنا بھئی یہی کہنا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ صحابہ کرام روانہ کیے بادل کو صحابہ کرام روانہ کیے کہ آپ نے رمضان پیے نعمتیں جسم موزی شن گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ صحابہ کرام روانہ کیے کہ آدھنے روانہ دیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاہم سیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاہم سیے، یہ سترے بڑے دیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاہم سیے، یہ سترے
پردہ سترے پردہ یہ سترے پردہ تمہارے لیے اشارے سے چاند چھپے ہوئے پھول کو بھر دیا. پڑھنے کا دل تو مجھے اس وقت آتا ہے جب میں سورہ یاسین کی وہ آیتیں پڑھتا ہوں. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جی. اپنے اپنے پیرائے میں جو ہے وہ تیر اور کوئی آگے پیچھے نہیں ہو رہا. آج تاریخ تھی 30 نومبر 2021. آپ 30 نومبر 1021 نکال لو. آج کراچی میں جس مقام پر ہم بیٹھے ہیں جس وقت سورج ڈوبا نا 1000 سال پہلے بھی آئی ٹائم نہیں تھی. 1000 سال بعد ٹائم نہیں ہوگا. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. لیکن محبوب کسے کہتے ہیں؟ اشارے سے چاند چھین دیا چھپے ہوئے پھول کو بھر دیا. سمجھ بھی آ گیا. ڈوبا کیسے؟ علی نے پڑھی نہیں. علی نے پڑھی نہیں ڈوب گیا. مولا نکال دیا. سورج بھی یوں کانپتے ہوئے ہے اجکی ہوئے ہے ایسے کانپتے ہوئے واپس آیا. میرے امام کہتے ہیں ماہ شق دشتا کی صورت آدھا ادھر ماہ شق دشتا کی صورت کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو کیا دیکھو دیکھنا ہی ہے تو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے ہوا کرتے ہیں اشارے سے چاند چھین دیا چھپے ہوئے پھول کو بھر دیا گئے ہوئے دل کو اسر کیا گئے ہوئے ڈوبتا ہے سورج. لیکن جب مصطفیٰ کریم کی دعا سے نکلا نا تو ڈوبے گا. جب مصطفیٰ کریم کی دعا سے نکلا تو ڈوبے گا. اس وقت تک ڈوبے گا نہیں جب تک علی نماز پڑھتا. کیونکہ مصطفیٰ کریم نے نکالا نا ان کی دعا سے نکلا. اشارے سے چاند چھین دیا چھپے ہوئے پھول کو بھر دیا گئے ہوئے دل کو اسر کیا گئے ہوئے دل کو اسر کیا. یہ تھا سورج کو بھی پتا کہ میری اصل تو یہ ہے کہاں وہ آفتاب ہے کہاں وہ مہتاب ہے یہ انہی کی تابشیں ہے یہ انہی کے نام گو. اشارے سے چاند چھین دیا چھپے ہوئے پھول کو بھر دیا. انسان اور سرکش جنات ساری مخلوق حضور کو جانتی ہے پہچانتی. چاند تاروں کو پتا ہے کہ ہم تو انہی کی نور کی خیرات ہیں. ان کی نور کی جھلک سے تو پیدا ہوئے سارے. ہمارا کیا ہے؟ سب انہی کا ہے. ہمارا کچھ نہیں. حضور نے بولا لبیک یا رسول اللہ. اشارے سے چاند چھین دیا چھپے ہوئے پھول کو بھر دیا گئے ہوئے دل کو اسر کیا. یہ تابوت ہم میں سے کسی کو ماضی پر اختیار ہے مستقبل کا اعتبار ہے نہ ہم میں سے کسی کو مستقبل کا اعتبار ہے نہ ماضی کا اختیار ہے. لیکن ہمارے حضور تو مختار کل ہے نا. اشارے سے چاند چھین دیا چھپے ہوئے پھول کو بھر دیا گئے ہوئے دل کو اسر کیا گئے ہوئے دل کو اسر کیا. یہ تابوت لیے بچے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا
تیسویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے بڑا مفصل فتویٰ لکھے ہیں، دو لکھے کیوں سالے مسلسل حضور کے سایہ نہ ہونے پر بھی اور حضور کے نور ہونے پر. اس میں اعلیٰ حضرت نے جو کمال کیا نا، اہل علم حضرات پڑھے ہوئے ان کو پتا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے کیسی شاندار بحث کی ہے، اور مصنف عبدالرزاق کی اس حدیث پر کہ سب سے پہلے جابر، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اپنے نور سے پیدا فرمایا. اس پر جو کیا کمال کا اعلیٰ حضرت نے لکھا، اس میں ایسی باتیں لکھی ہیں سبحان اللہ کا موقع ہم لوگ پڑھیں گے تو جھومیں گے انشاءاللہ. پھر یہ شعر کچھ سمجھ میں آ جائے. وہ کنز نگاہ یہ نور بشام ان سے عیان یہ بزم محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا، یہاں وحدت برپا ہے جب ہنگامہ کثرت کا. وہ کنز نگاہ یہ نور بشام وہ ان سے عیان یہ بزم فضا یہ ہر تنو جان یہ باجہ جینا یہ ہر تنو جان یہ باجہ جینا مر یہ سارا تمہارے لیے ہے بجے کائنات تیرے صدقے جانے جان تیرے صدقے جانے جان تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا. سباؤ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے دن وہ بھلے سباؤ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے اور لیوان تلے سلام پھولے لیوان تلے سلام پھولے رضا کی سارے لیے لیوان تلے سلام پھولے ہماری سارے لیے. حضرت ابو الحسن خاقانی علیہ رحمہ جو ہے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ ویسے تو بہت سے ایسے بزرگ الحمدللہ کہ ان کی شان بڑی ہی لالی. ان کے بارے میں ہے کہ وہ سفر میں تھے، سفر میں دوران سفر ان کی مونچھیں بڑھ گئی، تو راستے میں ایک نائی ملے کہا تھا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو سیٹ کر دوں، بڑھ گئی ہیں مونچھیں. تو آپ نے کہا میرے پاس اس وقت پیسے نہیں. تو اس نے کہا حضرت جب آئے تو دے دیجیے، اب کروا لیجیے. تو آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. تو مزین نے جو ہے وہ اپنا کام کیا، وہ کام جو کر رہا تھا تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ میں کس سے فریاد کروں، میں کس سے مانگوں مولا. بس یہ کہنا تھا کہ درختوں سے سرخ اشرف وہ جھڑنے لگے اور اتنی گری کہ پورا اطراف پہ پھیل گئی، پورا بھر گیا. پھر آپ نے اس نائی سے کہا جتنی اٹھا سکتا ہے اٹھا. یہ کہہ کے چلے گئے. یہ تو حضور غلاموں کی شان. میرے آقا جب نعمتیں بانٹتے ہیں نا تو ساتھ میں قلم دان بھی لیتے ہیں کہ ہاں فلاں علاقے میں تیرا قلم دان تیرا، رحمت کا قلم دان تجھے، چل یہ سنبھال، یہ حصہ تیرا، یہ علاقہ تیرا، یہ علاقہ تیرا، تو بھی لے تو بھی بانٹ. میرے آقا فرنچائز بھی دیتے ہیں، بڑی ہے، بڑی فرنچائز ہے الحمدللہ، کیونکہ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ نعمتیں بانٹتا جے